بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی مسلمان ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں، ان سارے لوگوں میں سے من آمن باللہ، جو شخص بھی اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور صالح نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہیں، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہودیوں نے اپنے مذہب کو خاندانی اور نسلی بنا لیا تھا کہ یہودی وہی ہو سکتا ہے جو ہماری نسل سے ہوگا، اور جو ہماری نسل سے ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، دنیا کا کوئی بھی شخص جب بھی ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالی کبھی اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، اگر وہ ایمان لائیں، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ جو نام نہاد مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان میں سے بھی جو ایمان لائے گا، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں ان میں سے کوئی شخص ایمان لے آئے، والنصارى، اور نصرانیوں میں سے کوئی شخص ایمان لے آئے، والصابئین، اور صابیوں میں سے۔ تو صابی کون ہے؟ تو صابی کا مطلب ہے، اصل اس کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا۔ تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد عرب ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ صابی اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو کہا جاتا ہے۔ تو آج صابی کہاں ہیں؟ تو بعض تاریخ کے ماہرین اور علماء کا خیال یہ ہے کہ ہندو لوگ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہے۔ اس کی دو تین دلیلیں دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہندو تہذیب سب سے پرانی تہذیب ہے، اور نوح علیہ السلام بھی سب سے پہلے رسول ہے، سب سے پہلے رسول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوؤں کے پاس آسمانی کتاب موجود ہے، اور اس کا یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ آسمانی کتاب ہے؟ اندازہ ہے، کنفرم تو ہم نہیں کہتے، کنفرم تو ہم صرف انہی کو کہتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، کہ اس کتاب کے اندر
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں بتائی ہوئی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کے باپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، آپ کی جگہ، آپ کی سواری، آپ کے ساتھی اور عشرہ مبشرہ کا تذکرہ، آپ کے دشمنوں کا تذکرہ، دشمنوں کی تعداد کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں ہندوؤں کی وید کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ نہیں ہم کہتے کہ کنفرم طریقے سے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، لیکن اس سے معلوم یہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ اپنی اصل حالت میں ہے، لیکن اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی کسی نبی کی امت ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آج یہ شرک اور یہ بت پرستی اور یہ پوجا پاٹ کے یہ سارے طریقے یہ کیسے آ گئے؟ تو جس طرح وہ تو بہت پرانے ہیں اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ سارا کچھ کر رہی ہے تو پھر وہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں پھر کیا اس میں حیرت کی بات ہے؟ اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ ہمارے پاس کیسے آئی۔ یہ ان کا نظریہ ہے کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں، ویدیں 4 ہیں، جس طرح انجیلیں 4 ہیں نا، اس طرح وید بھی 4 ہیں۔ تو ان کو یہ نہیں پتا کہ آسمانی کتاب کیسے ہمارے پاس آئی، یہ کہتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ اگلی بات، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا نبی کون تھا۔ اچھا، پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بھی کتاب رکھتے ہیں تو پھر ان کو اہل کتاب کیوں نہیں کہا جاتا؟ جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے جو ایمانیات رکھتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ جو ان 6 چیزوں پر ایمان لائے گا وہ اہل کتاب میں ہوگا۔ تو پھر وہ مسلمان کیوں نہیں ہے؟ مسلمان وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ رسولوں کو مانتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ایک نبی کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ یہودی 2 نبیوں کا انکار کرتے ہیں اور عیسائی 1 نبی کا انکار کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ ہیں کافروں کی کیٹیگری میں، لیکن اہل کتاب ان کو کہا گیا ہے۔ اور ان کو اہل کتاب میں شمار اس لیے نہیں کیا گیا کہ یہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن توحید کے قائل نہیں ہیں۔ نمبر 2، ان کے ہاں فرشتوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح کتابوں، صرف اپنی ایک کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ ان کے ہاں آسمان سے کتابیں اترنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے ہاں رسولوں کا سرے سے کوئی تصور ہی نہیں ہے، آخرت اور تقدیر کو بھی وہ نہیں مانتے، تو اس وجہ سے وہ اہل کتاب میں شمار نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سارے لوگوں میں، مسلمانوں میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں یا سابیوں میں، یا سابی کر لیں بے دین، بعض علماء نے لکھا کہ سابی کا مطلب ہے بے دین، یعنی دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، ان میں سے کوئی شخص بھی من آمن باللہ، اگر اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخری، آخرت کو مان لے، اور پھر نبیوں کا تذکرہ،
اس سے بعد لوگوں کو غلطی لگی، انہوں نے کہا جی نبیوں پر ایمان نہ بھی لائیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں، اللہ پر ایمان لے آئیں اور آخرت کو مان لیں تو تب بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور فرمایا کہ جس شخص کو بھی میری آمد کا پتہ چل گیا اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو پھر دو ایمانوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ ایمان باللہ کا اور یوم آخرت کا پر ایمان لانے کا۔ شروع میں بھی یہی کیا تھا، ان الذین یؤمنون بالغیب، اور آخر پر فرمایا تھا وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اصل میں ایمان کی دو قسمیں ہیں، بنیادی طور پہ ایک ایمان باللہ ہے اور ایمان بالآخرت ہے۔ باقی جو ہے نا چار، فرشتے، کتابیں اور رسول اور تقدیر، یہ چار اصل میں ایمان باللہ کا حصہ ہیں۔ تو اس لیے ایمان باللہ جب کہا جاتا ہے تو یہ چاروں اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور ایک ایمان الگ ہے، وہ ہے آخرت کا ایمان، وہ ایمان باللہ کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ان دونوں ایمانوں کا تذکرہ کیا کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے وعمل صالحا، اور پھر اس کے مطابق نیک عمل کرے، صرف ایمان نہیں نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہیں، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف ہوتا ہے آئندہ کا، یعنی ان کو جہنم میں جانے کا ڈر نہیں ہے، ان کو جنت سے محروم ہونے کا ڈر نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ غم پیچھے کا ہوتا ہے، جو چیز بندے سے کھو جائے، تو فرمایا ان پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ ہم کیا غلط کر کے آ گئے ہیں، ہم نے یہ کر لیا ہوتا، یہ نہ کیا ہوتا، تو ایسا غم بھی ان پر قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ تو شرط یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ ہوگا تو جنت ملے گی، اور انسان غموں سے اور فکروں سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔